اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقسیمات الالفاظ صحیح ہے لفظ کی قسمیں کہہ رہے تقسیمات الالفاظ لفظ کی قسمیں کہہ رہے لفظ المستعمل وہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے بما لہو من المعنی جس کے اپنے معنی ہوتے ہیں صحیح ہے عدت تقسیمات عامہ عام کئی قسمیں ہوتی ہیں لا تختص بلغت دون اخرى جو کسی ایک زبان سے مخصوص نہیں ہوتا یعنی جو ہم ابھی تقسیم کرنے جا رہے ہیں لفظ کی وہ لفظ کی تقسیم صرف اور صرف عربی میں نہیں ہے بلکہ جس زبان میں چاہیں اس زبان میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ دلالت کے بعد سب سے مہم بحث ہے جس طرح سے لفظ کی بحث میں دلالت کی بحث ہے اہم کردار ادا کرتی تھی دلالت کے بعد اگر کوئی اہم ترین بحث ہے تو وہ کون سی الفاظ کی تقسیم اور یہ تقسیم صرف اور صرف عربی سے نہیں خاص ہے بلکہ اور دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں کہہ رہے ہیں بما لہو من المعانی عدت تقسیمات مختلف قسمیں ہیں لا تختص بلغت دون اخرى جو کسی ایک زبان سے خاص نہیں ہے وَهِيَ أَهَمُّ مَبَاحِثِ الْأَلْفَاظِ بَعْدَ بَحْثِ الدَّلَالَةِ اور یہ دلالت کی بحث کے بعد سب سے اہم بحث ہے وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ هُنَا اور ہم یہاں ذکر کریں گے أَهَمُّ تِلْكَ التَّقْسِيمَات کہا تقسیمیں تو عدت تقسیم ہیں ہے نا عدت تقسیمات ہیں لیکن ہم کیا کریں گے نحن ذاکرون ہنا اہم تلک التقسیمات ان تقسیموں میں سے صرف اور صرف ہم کیا کریں گے اہم ترین تقسیموں کو ذکر کریں گے وہی ثلاثۃ اور کتنی ہے تین لأن اللفظ المنسوب الى معناه اس لیے کہ وہ لفظ جو اپنے معنی کی طرف نسبت رکھتا ہے تارة ينظر الیہ فی التقسیم بما هو لفظ واحد کہا کبھی کبھی اس کی تقسیم جب کرتے ہیں تو اس طرف نگاہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا لفظ ہے کہ وہ ایک لفظ ہے وَأُخْرَى بِمَا مُتَعَدَّدْ صحیح ہے یعنی معنی ایک ہے اور لفظ کیا ہے ایک ہے جیسے حدید کے معنی کیا ہیں لوہے کے لفظ ایک ہے اور معنی ایک ہے اسی لیے کہا انہوں نے تارتاً ينظر الیہ فی التقسیم بما هو لفظ واحد صرف اور صرف ایک لفظ ہے وَأُخْرَى بِمَا هو مُتَعَدَّدْ صحیح ہے اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ہے لفظ متعدد لفظ ہیں لیکن معنی کیا ہے ایک ہے جیسے انسان اور بشر لفظ متعدد ہیں لیکن معنی ایک ہے بما هو والثالثۃ بما هو لفظ مطلق صحیح ہے مطلق لفظ سواء كان واحدا او متعددا یہ تین قسمیں ہوں گی مولانا آئیے دیکھیے کون سی قسمیں بنیں گی نمبر ایک پہلی جو تقسیم بن رہی ہے پہلی تقسیم کس اعتبار سے بن رہی ہے کہا بما لہو لفظ واحد اس اعتبار سے بن رہی ہے کیا ہے مولانا المختص المشترک المنقول المرتجل الحقیقہ والمجاز کہہ رہے ہیں ان اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة اذا نسب الى معناه فهو على خمسة اقسام کہہ رہے ہیں ان اللفظ الواحد الدال على معناه صحیح ہے کہہ رہے ہیں وہ لفظ ایک لفظ جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة جو گزری ہوئی تینوں دلالتوں میں سے ہیں ان میں سے کوئی ایک دلالت کے ذریعے یعنی کون سی چونکہ ہماری بحث کس میں چلنی ہے منطق میں عقلی میں طبعی میں یا لفظی وضعی میں وضعی میں بھی وضعی لفظی میں صحیح ہے اس کی جو تین قسمیں تھیں مطابقیہ تضمنیہ اور التزامیہ کہہ رہے ہیں اب وہیں پہ بات کہہ رہے ہیں ان اللفظ الواحد کہ بے شک ایک لفظ الدال علی معناه جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر کس اعتبار سے دلالت کرتا ہے کہا بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمہ تینوں جو گزری ہوئی دلالتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کے ذریعے یعنی مطابقیہ تضمنیہ اور التزامیہ کے ذریعے
اذا نسب الی معناہ، جب اس کی نسبت دی جائے اپنے معنی کی طرف، فہو علی خمسۃ اقسام، تو اس کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ اس کی 5 قسمیں ہو جائیں گی. کون کون سی مولانا؟ لأن معناہ اما ان یکون واحدا، کہا یا تو اس کے ایک معنی ہوں گے، ایضاً ویسمى المختص، اور ایک معنی ہوگا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مختص. واما ان یکون متعددا، یا اس کے کئی معنی ہوں گے مولانا. وما له معنی متعدد 4 انواع، اور جس کے متعدد معنی ہوں گے اس کے کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 4 قسمیں ہو جائیں گی. کون کون سی؟ مشترک، مشترک میں بھی متعدد معنی پائے جاتے ہیں، منقول میں بھی متعدد معنی ہے، مرتجل میں بھی متعدد معنی ہے، حقیقہ اور مجاز میں بھی. فہذہ خمسۃ، نہیں تو ایک کو شمار کریے نا، حقیقہ و مجاز جو کہہ رہے ہیں تو مجاز میں نہ پایا جائے گا، حقیقہ میں کہاں پایا جائے گا؟ صحیح ہے، لیکن معنی کیا ہوتے ہیں؟ لفظ ایک ہے لیکن معنی ایک ہی لفظ نا. اسد ایک مرتبہ کیا ہے؟ اپنے معنی میں ہے تو حقیقہ، اور جو اس کے متعلق معنی میں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مجاز. لفظ تو ایک ہے نا، تو متعدد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کہا اگر ایک معنی ہے تو کیا کہلائے گا؟ مختص. اور متعدد معنی ہوگا تو کتنے ہو جائیں گے؟ 4 قسمیں. متعدد، مشترک کے بھی متعدد ہوتے ہیں، منقول کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ متعدد. وضع کسی کے لیے کیا استعمال کسی اور میں. مرتجل، وضع کسی کے لیے استعمال کسی اور میں. حقیقہ اور مجاز بھی کیا ہے؟ متعدد معنی ہو جاتے ہیں. فہذہ خمسۃ اقسام. آئیے دیکھتے ہیں مولانا مختص کیا ہے. پڑھیے مولانا رضوی صاحب مختص کو. المختص وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به مثل حديد وحيوان. كان مولانا مختص وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد، کہنے وہ لفظ جس کے نہ ہو سوائے ایک معنی کے، جس کا ایک معنی ہوگا. فاختص به، اور وہ معنی اس سے کیا ہو گیا؟ مخصوص ہو گیا. جیسے حدید اور حیوان، حدید کے معنی ایک ہیں، حیوان کے معنی بھی ایک ہیں. حدید کے معنی لوہے کے ہیں، حیوان کے معنی جانور کے ہیں. کہا اس کے علاوہ یہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یعنی یہ لفظ کس میں آ جائے گا؟ مختص میں. مشترک پڑھیے مولانا شاہد صاحب. المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حد. کیا مطلب ہوگا منانا؟ وَهُوَ لفظ الذي تعدد معناه، ایک ایسا لفظ جس کے معنی متعدد ہوں. صحیح ہے، معنی کئی ہوں. وَقَدْ وُضِعَ لِلْجَمِيعِ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ، اور یہ لفظ وضع کیا گیا ہو سب معنی کے لیے. عَلَى حِدَةٍ یعنی الگ الگ، واحد واحد، ایک ایک کر کے. جیسے ولیکن من دون ان یسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، لیکن بنا کسی وضع کے سبقت کیے ہوئے. مثلا عین ہے، عین آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، اور عین گھٹنے کو بھی کہا جاتا ہے، عین پانی کے چشمے کو بھی کہا جاتا ہے، عین جاسوس کو بھی کہا جاتا ہے. کتنے معنی ہو گئے؟ 4. جاسوس بھی کیا ہے؟ عین. پانی کا چشمہ بھی عین، گھٹنا بھی عین، دیکھنے والی آنکھیں بھی عین. کہا ان چاروں معنی کے لیے ایک وقت میں ہی وضع کیا گیا ہے. آئی سمجھ میں؟ دون ان یسبقا، بنا اس کے کہ سبقت کرے، وضعه لبعضها على وضعه للآخر. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے لیے وضع پہلے کیا گیا، دوسرے کے لیے وضع بعد میں کیا گیا، بلکہ سب کا سب کیا ہے؟ وضع ایک بار میں ہی کیا گیا ہے. مثل عین، صحیح. جیسے کہ الموضوع لحاسۃ النظر، جو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟
نگاہوں کے لیے. وَيَنْبُوعِ الْمَاءِ، ہاں مولانا، يَنْبُوعِ الْمَاءِ، يَنْبُوعُ ماء یعنی پانی کا چشمہ. وَالذَّهَبْ، اور کس کے لیے؟ سونے کے لیے مولانا. وغیرہا، اور اسی کے لیے اور دوسرے معنی کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کیا بتایا، گھٹنا اور جاسوس. الجون مولانا، جون الموضوع للاسود والابیض، جو وضع کیا گیا ہے اسود اور ابیض دونوں کے لیے. ہاں. والمشترک کثیر فی اللغۃ العربیۃ، اور مشترک بہت زیادہ ہے عربی زبان میں. صحیح ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی کیا ہیں؟ متعدد ہیں. صحیح ہے، ایک سے زیادہ معنی پائے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ ایک ہی لفظ کے لیے. جیسے ہمارے پاس ہمیں دو مثال دی گئی، کس کی؟ عین کی اور جون کی. پڑھیے منقول راغب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدهما مسبوقا بالوضع للآخر. کہہ رہے مولانا وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي تَعَدَّدَ مَعْنَاهُ، منقول بھی وہ لفظ ہے کہ جس کے معنی کیا ہیں؟ متعدد ہیں. وَقَدْ وُضِعَ لِلْجَمِيعِ، دونوں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ سب معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. کل مشترک، جیسے کہ مشترک ہے. وَلَكِنْ يَفْتَرِقُ عَنْهُ، لیکن اس سے فرق رکھتا ہے مشترک سے. ویسے مشترک میں ہم نے کیا کہا؟ مشترک میں ہم نے کہا تھا کہ لفظ عین کو ایک ہی وقت میں مختلف معنی کے لیے بنایا گیا. اب یہاں پہ دیکھیں مولانا فرق کیا ہے کہ جب ہم نے مشترک میں کیا کہا تھا، لفظ عین کو اگر مختلف معنی کے لیے وضع کیا گیا لیکن دونوں کا وضع کیا، سب کے لیے وضع کیا ہے؟ ایک ساتھ میں ہے. کہ یہ لفظ جو اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. لیکن منقول میں کیا فرق ہے؟ منقول میں ہے کہ اس میں سبقت کر گیا ہے. کیسے؟ مثلا پہلے جو مزیا کو وضع کیا گیا تھا کس پہ کیا گیا تھا؟ نشر کرنے کے لیے. آج کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ ریڈیو کے لیے. لفظ صلاۃ کو بنایا گیا تھا کس کے لیے؟ دعا کے لیے. استعمال کس میں ہو رہا ہے؟ نماز کے لیے. لفظ حج کو وضع کیا گیا تھا قصد کے لیے. کہاں؟ قصد، کہیں جانا. جیسے احج احمد آباد، یعنی میرا ہدف ہے کہاں؟ احمد آباد کا. احج الی ممبئی، صحیح ہے، میرا قصد کیا ہے؟ ممبئی کا ہے. تو حج تھا قصد کے لیے، استعمال ہونے لگا ایک خصوصی سفر جو صرف اور صرف کہاں ہوتا ہے؟ مکہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہلے کس کے لیے تھا؟ دعا کے لیے. بعد میں کس کے لیے ہو گیا؟ نماز کے لیے. لفظ صلاۃ. تو سبقت کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ دونوں وضع. سبقت یعنی پہلے دعا کے لیے تھا، بعد میں کس کے لیے ہوا؟ کیسے ویسے ہو گیا؟ ویسے یعنی اس جب نماز آئی، نماز میں اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس کو صلاۃ کہا گیا، چونکہ اس میں بھی دعا ہوتی ہے. صحیح ہے. جب دعا میں تھا صلاۃ تو جناب اس کو کیا ضرورت ہے اس کو سبقت؟ ہاں یہی بات ہے، سبقت نہیں کی، سبقت وقت نے کرا دی. اب نماز سے کوئی دعا نہیں پڑھے گا، اسی لیے اس میں ایک اور شرط ہے نا، صرف ایک صرف سبقت کی نہیں شرط ہے، ایک ہے ہجرت کی بھی ہے. معنی کیا کر جاتے ہیں؟ پہلے معنی سے دوسرے معنی میں ہجرت کر جاتے ہیں. آج کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ آج کے زمانے میں بالکل ہوا ہے، ایسا کیا نہیں ہے. پینسل ہے، یہ ہجرت کر کے دوسرے معنی میں چلا جائے. پینسل نے ہجرت نہیں کی، لیکن کیا پینسل کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں کی؟ فون سے اسمارٹ فون میں آئے کہ نہیں آئے؟ اس کا تو نام ہی رکھا تھا اسمارٹ فون. اچھا چلیے، اسمارٹ فون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. گھڑی ابھی وہ دیسی گھڑی اور ایک ہے اسمارٹ واچ. صحیح ہے.
اس کو بھی چھوڑ دیجئے. ایسے اور بھی لفظ آپ کو ملیں گے کہ جن کا استعمال پہلے کسی اور معنی میں ہوتا ہو، اب کسی اور معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. ابھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے برجستہ کے طور پر آپ کو میں بتا دوں، لیکن ملے گا، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا. چونکہ اصطلاحات معاشرے کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہیں. لفظ معاشرے میں کیا ہوتے ہیں؟ تبدیل ہوتے ہیں. لفظ سادہ، بہت سادہ انسان ہے، اس کے دو معنی پائے جاتے ہیں. پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ ایک بہت سادے کو بھی کہتے ہیں، اور ایک کس کو کہیں گے؟ جو ایسا سادہ ہو جو بیوقوف کی حد تک ہو. آئی سمجھ میں؟ لفظ کیا ہے؟ ایک ہے جی. تو ایسا ہمیں تلاشنا ہوگا کہ جو ہماری زبان میں ہے کہ لفظ استعمال کہیں اور ہوتا ہو لیکن ابھی اس سے مراد کچھ اور لیا جاتا ہے. ایسی اصطلاحیں سماج و معاشرے میں پائی جاتی ہیں. صحیح ہے. لغت میں تبدیلی نہیں ہوگی، یاد رکھنا، لیکن اس کے استعمال میں کیا ہو جائے گی؟ تبدیلی واقع ہو جائے گی. تو آئیے دیکھیے، تو یہاں سبقت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ پہلے تھا دعا کے لیے، بعد میں ہو گیا کس کے لیے؟ نماز کے لیے، ایک خصوصی ارکان کے لیے. کہہ رہے ہیں وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي تَعَدَّدَ مَعْنَاهُ، وہ لفظ جس کے معنی کیا ہوں؟ متعدد ہوں. وَقَدْ وُضِعَ لِلْجَمِيعِ، اور وضع کیا گیا ہو دونوں معنی کے لیے، کل مشترک، مشترک کے معنی. وَلَكِنْ يَفْتَرِقُ عَنْهُ، لیکن مشترک سے جدا ہوتا ہے. بِأَنَّ الْوَضْعَ لِأَحَدِهَا مَسْبُوقٌ بِالْوَضْعِ لِلْآخَرِ، کہ کسی ایک معنی کے لیے وضع سبقت کر جاتا ہے دوسرے کے وضع پر. مع ملاحظۃ المناسبہ، اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ دونوں معنی میں کیا پایا جاتا ہے؟ مناسبت پائی جاتی ہے. بین المعنیین، دونوں معنی کے درمیان. فی الوضع اللاحق، یعنی جو سابق کے لیے وضع تھا، اور لاحق یعنی جس کے لیے بعد میں وضع کیا جا رہا ہے، دونوں میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے. مثل لفظ الصلاۃ، جیسے کہ نماز. الموضوع اولا للدعاء، جسے وضع کیا گیا تھا پہلے کس کے لیے؟ دعا کے لیے. ثم نقل فی الشرع الاسلامی لهذه الافعال المخصوصہ، پھر شرع اسلامی میں جو ایک مخصوص ارکان ادا کیے جاتے ہیں اس کے لیے منتقل کر دیا گیا. من قیام و رکوع و سجود، کہ جس میں قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے. ونحوها لمناسبتها للمعنى الاول، چونکہ اس میں بھی پہلے معنی کی کیا پائی جاتی ہے؟ مناسبت پائی جاتی ہے. ومثل لفظ الحج، اسی طرح سے لفظ حج ہے. الموضوع اولا للقصد مطلقا، جو صرف و صرف قصد کے لیے پہلے استعمال کیا جاتا تھا. ثم نقل لقصد مکہ المکرمہ، پھر اس کو منتقل کر دیا گیا کہاں؟ مکہ مکرمہ کے قصد کے لیے. بالافعال المخصوصۃ والوقت المعین، خاص افعال اور خاص وقت پر. یعنی حج ہر وقت نہیں ہو سکتا، صحیح ہے. ذی الحجہ کا ماہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی، صحیح ہے، اور اسی میں ہم مکے میں اندر رہ کے کیا کر سکتے ہیں؟ حج کر سکتے ہیں. وَهَكَذَا أَكْثَرُ الْمَنْقُولَاتِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مولانا، میں نے کیا کہا تھا؟ یہ زیادہ کس میں ہوتا ہے؟ عرفیت میں ہوتا ہے، سماج میں ہوتا ہے، صحیح ہے، استعمال میں ہوتا ہے. وَهَكَذَا أَكْثَرُ الْمَنْقُولَاتِ، کا اسی طرح سے اور بھی منقولات ہیں. فی عرف الشرع، شرع کی عرف میں. وارباب العلوم والفنون، صحیح ہے، اور جو علم و فن کے مالک ہوتے ہیں ان کے ہاں اس طرح کی اصطلاحیں پائی جاتی ہیں. ومنها لفظ السیارہ، اسی میں سے کیا ہے؟ لفظ سیارہ ہے، جو پہلے کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ قافلے کے لیے. صحیح ہے. قافلہ کیا کرتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور سیارہ جو آج کار کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرتی ہے. والطائرہ مولانا، طائرہ کس کو کہتے تھے؟ پرندے کو. اب آج کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہوائی جہاز کو بھی کہہ رہے ہیں. والہاتف مولانا، ہاتف غیبی یعنی غیبی آواز، صحیح ہے. آج کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ ایک خاص
چیز کے لیے، والمذیاع کہتے تھے نشر کرنے کو، اور آج کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ریڈیو کے لیے، جو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ نشر کرتا ہے۔ وَنَحْوِهَا مِن مصطلحات هذا العصر، کہا اسی طرح سے اور بھی دوسرے ہیں جو مصطلحات ہیں اس زمانے کی۔ وَالْمَنْقُولُ يُنْسَبُ إِلَى نَاقِلِهِ، اور منقول کی نسبت اس کے نقل کرنے والے کی طرف دی جاتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ الْخَاص كَعُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ وَالْمَنَاطِقِ، چاہے اگر وہ عرف خاص ہوں، مثلا کہ اہل شریعت ہوں، اہل شریعت نے اس کا استعمال کسی خاص اس میں کیا ہے، والمناطق، صحیح ہے، منطقی عالم منطقی نے اس کا استعمال کیا، والنحات یا نحویوں نے کیا ہے، والفلاسفہ یا فلسفیوں نے کیا ہو، ونحوہم یا اسی جیسے دوسرے علوم کے ماہرین نے کیا ہو، قیل منقول شرعی، تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ منقول شرعی، منقول منطقی، منقول نحوی، منقول فلسفی کے نام سے یاد کیا جائے گا کہ ان کو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر حوزہ علمیہ کی اصطلاح جا کے کسی عرب کو بتائیں گے، نہیں سمجھے گا وہ کہے گا شو حوزہ، لیکن وہی اگر ٹھیک ہے رجل دین سے جا کے بتائیں گے تو سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا، چونکہ یہ نقل بھی کون سی نقل ہو جائے گی حوزہ علمیہ کی؟ نقل کون سی کہلائے گی پھر؟ یہ نقل فقہی کہیے یا نقل عربی، نقل شرعی کہیے اس کو۔ اس اصطلاح میں کون جانتا ہے؟ اہل شریعت افراد جانتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ مرتجل اور حقیقہ اور مجاز انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔